بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. کراچی مزار قائد سے شروع ہونے والا ایک کنفلکٹ جس میں مبینہ طور پر آئی جی سندھ کے اغوا کا نام لیا گیا اور پھر آرمی چیف کی انکوائری کے دوران آرمی کے 2 افسران کو سیٹوں سے ہٹا دیا گیا اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں تقریباً ساری ہی جماعتیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہیں. اس میں یہ موضوع برسر فہرست رہا کہ سیاسی حکومتوں میں اداروں کی جو مداخلت ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. آرمی چیف نے جو انکوائری کے بعد فیصلے کیے اس کو ساری قوم نے سراہا ہے، لیکن یہ سم ایکسٹینٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ریجیکٹ کیا اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بہت ایک اچھا سائن ہے. مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں سیاست کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ محاذرہ کی جو سیاست ہے اس کو فروغ بھی دے رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحب کا آج کا بیان تقریباً تمام لوگوں نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے ایک بیرونی کسی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، جب سوال کیا گیا ان کا اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیکنڈ فیز پر بات کرنے کے لیے بات کرتی رہتی ہے، لیکن ہم ان سے تب بات کریں گے جب سب لوگوں کے سامنے بات ہوگی اور مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت کو ختم کیا جائے. یہ مطالبہ کہاں تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے مطالبات مانے جا سکتے ہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان پہلے کیسے ہوتا رہا ہے؟ 126 دن کا دھرنا بھی کسی حکومت کو گرانے میں ناکام رہا. مریم نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ ہم بات کریں گے لیکن اپنی شرائط پر پی ڈی ایم کے فورم پر بھی بات ہو سکتی ہے. اب یہ کہاں تک سچائی ہے؟ کیونکہ اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تم سے دل مجبور کر رہا ہے تم سے بات کرنے کو، مگر ضد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز تم کرو. دوسرا موضوع ہمارا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر زیادہ شدت سے جاری ہے اور تقریباً 6000 ہمارے پاس جو لاسٹ فگر تھا وہ اس میں اموات واقع ہوئی تھی، وہ بڑھتی اب کافی تعداد اوپر جا رہی ہے اور روزانہ بھی ڈیتھ ریٹ اوپر جا رہا ہے. اس پر بھی ہمارا پینل بات کرے گا. تو نعمان چٹھا صاحب پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کرنل جاوید ظہور صاحب ہیں، اور لائن پر ہمارے دوست آتے رہیں گے. عبداللہ گل صاحب اس وقت ہوں گے اور پھر ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے خیال اظہار کرتے رہیں گے. تو ویلکم ٹو دا شو جی. نعمان چٹھا صاحب بتائیے کہ وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ آج بھی پرویز رشید نے دوبارہ بات کی ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کو گھر جانا ہوگا. یہ جو مطالبہ مریم نواز شریف کس حد تک جینون ہے؟ کیونکہ جس وقت بیان آتا ہے پی ٹی آئی کے تقریباً 1 درجن کے قریب اسپوکس مین ٹی وی کے اوپر آ جاتے ہیں، جس طرح کراچی میں امبیرس ہوئی. اب کیا کہیں گے کہ واقعہ ہی آپ کے پاس وہ خبر ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات جو کر رہی ہے تو ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. پچھلے دنوں میں جو آن سلاٹ کیا میاں نواز شریف نے آرمی چیف کے اوپر، ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، اس کا اب وہ کلیم سامنے آ گیا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے کرنا صرف یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو غیر قانونی طریقے سے ختم کیا جائے. یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، جو یہ ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سیاسی حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے اور مطالبہ دیکھیں اس کے برعکس کر رہے ہیں. ان کی نظر میں سیاسی حکومت ووٹ کی عزت تب ہی ہے جب یہ اقتدار میں ہو. وہ 88 میں محترمہ بے نظیر کی دور حکومت ہو، پھر 90 سے 93 جو دوبارہ حکومت ہو، یا 1993 سے 1997 تک ہو. تو جب یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اقتدار سے نکالا گیا تو ووٹ کی عزت نہیں ہے، اور اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ووٹ کی عزت ہے. یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے اور یہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ مل کے ساز باز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ادارے اپنی لمٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ منتخب حکومت کو کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اسی جنرل باجوہ کو انہوں نے ووٹ دے کے ان کی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کی، اور جب آگے معاملات جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ چلے تو انہوں نے پھر اس سے پرانی کہانی کھول دی. جی ہمیں نکالا کیوں، ہمیں کیوں نکالا، ہمیں اس طرح نکالا، ہمیں اس طرح نکالا. یہ نون لیگ جو ہے یا نون لیگ کی قیادت
میاں نواز شریف اینڈ کمپنی یہ ان کا وتیرہ ہے. ان کو ملک میں جمہوریت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, نہ ہی یہ جمہوریت چاہتے ہیں. ان کی نظر میں جمہوریت کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے جس میں وہ اقتدار میں ہوں. لیکن 1988 اور 2020 میں فرق ہے. ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ چاہتے نہیں عبداللہ رہے. گل صاحب لائن پر ہیں, ان کو بھی لائن پر لے لیتے, پھر آپ کی باتیں سنیں گے تو اس پر تبصرہ بھی کریں گے. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم اقبال شاہد صاحب. ذرا آپ بات سنتے جائیں کیونکہ پھر جب بات کریں گے پھر آپ کو بھی اس پر فیڈ بیک آپ کا ہم لیں گے. جی ٹھٹر صاحب. تو بات صرف اتنی جی ہے کہ نون لیگ کی نظر میں اقتدار میں آنا ہی ووٹ کی عزت ہے, اور اقتدار سے باہر جانا دھاندلی بھی بلا ہے. وجہ تو کوئی نہیں کہتا, یعنی اتنا بڑا بیان جس کی آپ دیکھیں بھی آج سن رہے ہیں, اس کی وائبریشن سن رہے ہیں, آفٹر شاک بھی سن رہے ہیں, اور اس پر کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا بیان جب جو دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے کہیں نہ کہیں کچھ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کچھ بات چل رہی ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ جمہوریت میں ووٹ لے کے آتے ہیں, میں پرفارمنس کے اوپر تو علیحدہ بات ضرور کر سکتا ہوں, لیکن کیا اگر میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, گو کہ ایسی حقیقت نہیں ہے, ہماری بیڈ گورننس بالکل نہیں ہے, اور ان حالات کے اندر جتنی اچھی پرفارمنس پاکستان تحریک انصاف جس طرح اکانومی بھی بوسٹ کر رہی ہے, جس طرح ڈالر 169 روپے سے 157 روپے پہ آ گیا ہے, جس طرح آپ کے کرونا کے اندر آپ کی انڈسٹری بوسٹ کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح نظر آئے گا. لیکن ان کی نظر میں یہ بیڈ گورننس یا گڈ گورننس از ناٹ دا ایشو. کیا جب سے نون لیگ مارز وجود میں آئی ہے, جب سے نواز شریف سیاست میں آیا ہے, کوئی جماعت بھی اس کے برعکس گڈ گورننس کے اوپر نہیں چل سکی؟ کس حکومت کو نواز شریف اینڈ کمپنی نے کام کرنے دیا ہے؟ آپ بے نظیر صاحب ہے کہ دونوں ادوار لے لیں, آپ اس کے بعد مارشل لا کو تو نکال دیں, اس کو تو میں سیاسی حکومت گنتا ہی نہیں ہوں. سو یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ ضیاء الحق سے بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے اقتدار میں آئے, یہ مشرف سے کر کے ملک سے باہر گئے, یہ ہر دور کے اندر ان کا طریقہ کار ہے. اگر یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. وہ آپ کا جہانگیر کرامت صاحب ہوں, وہ اقتدار کے اندر جب ان کو کہا کہ ٹھیک کام کریں, وہ آپ کا آصف جنجوعہ ہوں, وہ آپ کا مشرف ہوں, اور اب باجوہ صاحب ہوں, ان کا مسئلہ صرف اس وقت فوجی حکومت سے ہے جب وہ فوجی رولرز جو ہیں جب ان کی نجائز خواہشات کے آگے دیوار کھڑی کرتے ہیں تو یہ ان کو آن بورڈ ہو جاتے, ان کے ساتھ ہیڈ آن ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ان کو ناکامی اٹھانی پڑے گی, اور ان کو اپنے کیسز بھی بھگتنے پڑیں گے, سزائیں بھی بھگتنی پڑیں گی. جاوید ظہور صاحب, جو کراچی کا واقعہ ہوا آپ کے سامنے, مزار قائد کی بے حرمتی والا, اور پھر پرچہ درج ہوا, وہ باقاعدہ پرچہ خارج بھی ہو گیا, اور باعزت انہوں نے کہا یہ تو ہوا ہی کھ نہیں ہے. پھر آئی جی کا مبینہ ہوا, بعد میں انکوائری کے بعد سیک کرنا, یعنی ان کو عہدوں سے ہٹانا. یہ اس نیریٹو کو اپوزیشن اپنی فتح قرار دے رہی ہے, جبکہ دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی کی جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے, کہ خاص طور پر کراچی میں, دوسرے صوبوں میں کیا اور طریقہ ہے, وہاں تو باقاعدہ رینجر موجود ہی رہی ہے کئی سالوں سے, جو امن قائم کرنے کے لیے جانوں کا نظرانہ میں پیش کیا, وہ انٹرونشن زیادہ ہے اس میں. تو کیا کہیں کہ مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے اپنے افسروں کو تو سیک کر دیا, جو پولیس کی بغاوت تھی اس پر کوئی ابھی کام نہیں ہوا. تو کیا پھر اپوزیشن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاوی ہو چکے ہیں, مطالبات بڑھا رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, ایک تو میں چٹر صاحب کی باتوں سے پورا اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, لیکن آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ کوئی ایسی بات چیت کیا چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کچھ. اس سے پہلے کہ میں کراچی کی بات کروں آپ کو, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, 1 سال تک پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, ماں نواز شریف, ماں مریم نواز خاموش رہے. یہ سب سے کی جو ہے وہ اس خاموشی میں مضمر ہے, اس خاموشی میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ 1 سال کیا رہا, وہ کیوں یہ سب خاموش رہے. وہ خاموش اس لیے رہے کہ یہ توقع کرتے رہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا ان کے کرپشن کیسز پر. اصل میں معاملہ سارا کرپشن کا ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے کیوں یہ بات کی؟ اول تو یہ بات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اور ڈیمیج کیا ہے, اس لیے کہ ایک جمہوری پارٹی, سیاسی قوتوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, ایک جمہوری پی ڈی ایم, ایک جمہوری پارٹی, وہ اچانک اسٹیبلشمنٹ کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیجئے. اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کو ہٹائے گی؟
اسٹیبلشمنٹ نے کبھی نہیں ہٹایا. اسٹیبلشمنٹ کیوں ہٹائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے معاملات میں ہٹایا. آپ اگر پی این اے کی موومنٹ کو لے لیجئے, پی این اے کی موومنٹ 9 ستاروں کے ساتھ جب چلی, بھٹو صاحب اس کو پکڑتے رہے, لیکن وہ اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ اس میں خون خرابہ ہوا, اس میں آرمی کو بلانا پڑا, وہ سچویشن تھی. اچھا اب اصل میں جو پرابلم ہے کہ وہ تو دھاندلی سے اپنا نظام مصطفیٰ بن گئی, بہت اس میں وہ حالات مختلف تھے. نمبر 2, ان کی جو یہ بات ہے, بیانیہ ہے کہ آپ آ جائیے اور ان کو ہٹا دیجئے, اس میں اصل کی یہ ہے جب ان کو اب پوری طرح پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اگینسٹ کرپشن کے کیسز اتنے سٹرونگ ہو گئے. آپ دیکھیے نا, کل انڈکٹمنٹ ہوئی ہے شہباز شریف کی, ان کے بیٹے کی اور ان کی فیملی کی. اس کا مطلب یہ کہ جو نیب کے پروسیکیوٹرز یا شہزاد صاحب ایک بیانیہ دیتے رہے کہ ان کے اگینسٹ یہ ثبوت ہے, کورٹ نے وہ مان لیا اور اب ان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ ان کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے کمپرومائزز میں آنے کے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہٹا کر. اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کو ہٹائے گی؟ وہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ ایک اسٹیبل گورنمنٹ چل رہی ہے, اسمبلیز اپنی جگہ پہ ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب گورنمنٹ میں ان کا ہے, سینٹر میں ان کا ہے, اور اسمبلی میں بات چیت چل, تمام کسی پارٹی نے ہٹانے کا طریقہ موجود ہے, کسی اسمبلی نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اور آرمی, اور ان کو یہ بھی ایک بات پتہ ہے, اب یہ آرمی کے اوپر, جس طرح چٹر صاحب نے کہا کہ آرمی کے اوپر ایک پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں, اور ان کو اب آنے والے دنوں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ ان کو کچھ نہیں دے پائے گی. جو انہوں نے پی ڈی ایم بنایا یہ بھی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اور لوگوں کو پتہ چل گیا. اور خاص طور پہ نواز شریف کا وہ بیانیہ جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے عہدیداروں کے نام لے کر بات کیا, وہ کہتے ہیں نا ویل ریسیو تو چھوڑیں, وہ بہت بری طریقے سے ریسیو ہوا ہے اس قوم کے اندر. اب ان کو, اور مریم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آنے والے دنوں میں جی بی میں الیکشن میں کیا ہوگا, ان کی حیثیت کیا ہے, وہاں جا کر ان کو پتہ چلا. جلسے تو بہت ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی بہت ہو رہے ہیں, اور جلسے تو ہو رہے ہیں, لیکن اب دیکھیے جو 2 سروے بھی ہوئے, پلس کا بھی اور دوسرا بھی گیلپ کا بھی, ان دونوں نے ایج دیا ہے پی ٹی آئی کو. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, جو میری اپنی الیکشن تو خیر فیئر ہونے چاہیے, الیکشن فیئر ہونے چاہیے. اچھا اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ فیئر ہونے چاہیے. بھئی فیئر کیوں نہیں ہوں گے؟ وہاں اپنا فوج اس کے اندر اپنی, آپ کو تو ہمیشہ فوج پہ اعتراض رہا نا, وہاں فوج کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہی, وہاں اپنا الیکشن کمیشن ہے. ابھی سے ان کو جب احساس ہو گیا کہ وہاں الیکشن میں شاید ہم نہ جیت پائیں, تو ہم ایک اپنے لیے دروازہ کھلا رکھیں کہ یہ دھان. عبداللہ گل صاحب بات, جی عبداللہ گل صاحب کو فرمائیے کہ مریم نواز شریف صاحب نے یہ فیلر پھینکا ہے, یا آپ کے پاس خبر ہوتی ہے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اقبال صاحب. عبداللہ صاحب دیکھیں جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے عبداللہ گل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو, میں چھوٹی سی کراچی اقبال صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل اقبال صاحب. ہیلو عبداللہ صاحب بولیے. آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی؟ اچھا ٹھیک ہے, ادھر ذرا میرا, ہماری طرف اسپیکر ٹھیک نہیں ہے. یہ آواز تو بتائیے کہ جو ابھی آپ نے سنا ہے, پینل کی باتیں سنی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب نے آج جو بیان دیا ہے, یعنی فارن کسی براڈ کاسٹ چینل کو, تو انہوں نے یہ فیلر پھینکا ہے یا ایکچوئل کوئی بات چل رہی ہے, کیونکہ آپ تو اندر کی خبر رکھتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ بات کہی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کہی, اس لیے پہلی بات اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 77 کے اندر بھی خط لکھا گیا تھا باقاعدہ, اس وقت سے لے کے آج تک کی سیاست میں کیا فرق آیا؟ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے, فوج کو انٹرونشن کی بات کی جا رہی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے باقاعدہ ایک رول دیا ہوا ہے, ان کا پولیٹیکل رول ہے, اور ان کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ساتھ روابط رکھیں. یہ تو 1976 کے اندر باقاعدہ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنایا تھا, اور اس کو آج تک کوئی بھی حکومت نے, موجودہ حکومت سمیت ماضی کی حکومتوں نے ختم نہیں کیا. اس لیے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی بیک ڈور بات چل رہی ہے, مجھے حیرانگی ہوگی کہ اگر نہیں چل رہی ہوگی. اچھا, دوسری بات ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہے یا کوئی بھی اس حکومت کو کچھ نہیں کر سکتی. یہ حکومت اپنے وزن سے خود گر رہی ہے,
اور ابھی گورننس کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں نہیں اس پر بھی آتے گورننس کی بات بھی کریں، پہلے یہ بتائیں کہ کراچی میں جو 2 افسروں کو یعنی اس مبینہ اغوا کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، اس کو اپوزیشن اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے، اور سیولین کو تو ان کو تو چارج شیٹ بھی نہیں کیا گیا، جنہوں نے 50 تقریباً 58 افسروں نے ایک درخواست لکھ کے کہا کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، تو وہ ہلکی پھلکی اس کو تو پھر بغاوت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفورسمنٹ ایجنسی ہے، وہ آرام سے ان کا کچھ نہیں ہوگا، پھر تو بیلنس کیسے کام کریں گے کہ آرمی افسر کے بھی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی آرمی ہوتے ہیں بیسیکلی، تو وہ کہیں گے کہ ایک یک طرفہ ایکشن ہوا ہے یہ۔ دیکھیں ایک طرف تو بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کا جو معیار ہے وہ الحمدللہ قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ جو ہے وہ برقرار رکھا، اور جو 2 افسران جن کو انہوں نے سمجھا کہ وہ ملوث ہیں اور ان کے اوپر شک آیا، کیونکہ مکمل انکوائری اس کی GHQ میں ہوگی، اس کے بعد بات صحیح سامنے آ سکے گی، لیکن فی الحال ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اب جو آپ جس کی بات فرما رہے ہیں وہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چھٹی مانگی تھی، اس لیے ان افسران کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ میں نہیں جانتا کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ان افسران نے جو پولیس کے افسران تھے انہوں نے وہ چھٹی کی درخواست اس واقعے کے اس مبینہ اغوا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ درخواست نہیں کیا ایسا ہوتا ہے جس طرح پہ لاہور میں CCP اور IG کا جھگڑا ہوا تو 4-5 افسر بیٹھ گئے ایڈیشنل IG ٹائپ، اور کھر کے زمانے میں ساری پولیس نے ہڑتال کر دی، وجہ یہ پھر اس کو ڈسپلن فورس کیا کہتے ہیں بھی؟ نہیں پھر وہ آپ کو یاد ہے پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا ماضی کے اندر، تو یہ نہیں، اس کو آپ اس انداز میں نہیں لیا جا سکتا، یہ ہوتا رہتا ہے درمیان میں چھوٹے موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں آرمی کا جو سب سے اس میں جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی کا جو ایک سسٹم ہے وہ ایکٹ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی لوگوں کے جو سسٹمز ہیں جو سول کے اندر ہیں یا پولیس کے اندر ہیں یا دیگر محکموں میں ہیں، کیا وہ بھی ایکٹ کریں گے؟ یہ اس کے اندر بہت بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے، میں گزارش کر دوں کہ حکومت اگر گورننس صحیح رکھے تو یہ ایک نہیں 1000 PDM بھی اکٹھے ہو کے، اچھا ہم یہ بات عبداللہ گل صاحب کرتے رہتے ہیں کہ بیڈ گورننس یا گڈ گورننس، کون کون سے فیلڈ ہیں جہاں یعنی زیادہ ایک بہتر گورننس نہیں کر سکے، یا کچھ یعنی پرانی جو چیز ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکے، اس کو پرموٹ نہیں کر سکے، یا اس سے نیچے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اکنامک ہے۔ ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ 157 پہ آ گیا، بات یہ پوچھنے والی ہے کہ 108 سے 157 پہ یا 167 پہ کیسے پہنچا تھا؟ پہلے تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اچانک ایسی کیا وجہ مجبوری جو ہے وہ بن پائی۔ ابھی 50 کروڑ ڈالر آیا ہے امریکہ سے، اس کی وجہ سے ایک دم ڈالر میں گراوٹ آئی ہے۔ جیسے یہ آپ کا، اور پھر ملک میں کوئی ترقی کے کام تو ہو نہیں رہے، نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی ہے، کہیں استعمال تو ہو نہیں رہا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کے ریزرو جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کام بہت اچھا کیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کووڈ کے بعد امیڈیٹلی جن ممالک نے سب سے پہلے یہ اقدام کیا اس میں پاکستان نے یہ اقدام کیا کہ آپ نے انڈسٹری کو کھولا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھڑا دھڑ آپ کو آرڈر آ گئے مختلف ممالک کے، سیمنٹ کی انڈسٹری میں، دیگر انڈسٹری میں، اور وہ آپ کا معاملہ چل پڑا۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو میں میرے خیال میں ضرور قابل ستائش کہوں گا۔ اور جہاں تک باقی معاملات ہیں اس کے اندر مہنگائی سب سے بڑھ کر جو انفلیشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ بوتل سے جن باہر آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو جن تو بوتل سے باہر آ چکا ہے، لیکن جب شوگر پر کمیشن بنایا گیا جناب کو پتہ ہے، اس وقت یعنی سب سے اتنا بڑا وہ مافیا وہ چلے گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں کافی دن اسٹے رہا، پھر خارج ہوا، پھر وہ بینچ چلا گیا، پھر کراچی میں اسٹے ہوا، پھر سپریم کورٹ ہوا۔ اتنی دیر میں یعنی ظاہر عدالتوں کا احترام ملحوظ خاطر ہے، وہ عدالتوں کے پیچھے وہ چھپے اور انہوں نے اپنی چینی اس ریٹ پر بڑھا لی کہ جب قوم نے دیکھا بھی یہ تو کہیں سے اچھے وکیل کر کے اسٹے لے لیتے ہیں، تو اس میں تو کیا کیا جائے مجھے بتائیے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ریٹرک کے بنیاد پہ نہیں چلے گا، اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر FATF کے اوپر ایک دن میں قانون پاس ہو سکتا ہے تو کیا عدالت جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے تابع نہیں ہوتی؟ کیا قانون ساز اسمبلی قوانین بناتی ہے جو کہ عدالت جو ہے اس قانون کے مطابق چلتی ہے؟ کیونکہ
جو سیاست ہوتی ہے وہ قانون سے بالاتر ہوتی ہے, وہ ملک بناتی ہے, وہ ملک توڑ بھی دیتی ٹھیک ہے, اور ہمیں آتے ہیں آپ کی سوچنا طرف. چاہیے. جی عبداللہ صاحب, جی رحمان چٹھا صاحب بتائیے. عبداللہ گل صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں, جی, اور بڑی اچھی یہ طرح. تھنک ٹینک کے اسلام آباد کے مین اسٹریٹجک کئی فورم پر ان کی بات سنی جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ نہیں چل رہی تو یہ میرے لیے عجیب ہوگا. یہ اصل اس کا جو میں نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں جب سمجھتے ہیں کہ ایک آواز آ رہی ہے, ڈیلیور نہیں کیا جا رہا, تو اسی ٹائم اپوزیشن متحرک ہوتی ہے. تو اس پر ذرا بتائیے کہ دیکھیں اس میں ایک تو جس طرح انہوں نے کہا جی کہ وہ دونوں جماعت اپوزیشن سے رابطے میں رہتے ہیں, اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک نارمل سا فینومین ہے پاکستان میں ان کی بات کو ایز اٹ از لے لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا دیں اور اسٹیبلشمنٹ حکومت گرا تو دیں. آپ سے بھی نہیں گری تھے 126 دن میں. جی دیکھیں, چلیں ہم اس بات کو آگے لے لیتے ہیں. دھرنوں سے, لانگ مارچ سے حکومتیں نہیں گرتی. ایک بات میں عبداللہ صاحب کی ضرور ہے آپ کی اجازت سے, لیکن انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے تو اس کی ریزنز بتا دی ہیں پہلے, لیکن جب ڈالر اوپر گیا اس کا وہ کہہ رہے ہیں ان کی نالائکی ہے, اور اگر ڈالر نیچے آ رہا ہے تو اس کے یہ فیکٹرز ہیں. اگر وہ ہماری نالائکی ہے تو یہ ہماری کامیابی بھی گنے. جس طرح اپوزیشن کہتی جی کرونا تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا, یہاں وہ جی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے, 90% لوگوں کو کرونا ہو گیا, اس لیے اب کرونا کنٹرول ہو گیا. اب جب دوبارہ بڑھنا شروع ہوا ہے تو وہ کہاں گئی ہرڈ امیونٹی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے ایک پہلو کو ہمارے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کا جو اپوزٹ پہلو سے ہمیں مانے بھی. عبداللہ گل صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, میں سچی نہیں, ایک منٹ سوال بھی شامل کریں. آپ یقین کریں مہنگائی ظاہر ایک ایلیمنٹ ہے, اس کو اور طریقے سے ہم سوچتے ہیں, لیکن میں جو اداروں کے متعلق سوچتا ہوں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, کچہری ہے, تھانہ ہے, یہ چٹھا صاحب آپ جا کے پتہ کر لیں, آپ بھی ذمہ دار ہیں. رشوت کے ریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں, کسی دفتر میں ایکسیس نہیں. ابھی میرے پاس میری جیب میں خبر ہے کہ جو سیٹیں نکلی ہیں تحصیلداروں کی اور چھوٹی موٹی پوسٹوں کی, پبلسر کمیشن میں پیپر کیسے ووٹ ہوتے ہیں, اس پر بھی سٹوری ہم کریں گے. اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے مثلاً ایسی چیزوں کے اوپر, تھانے اسی طرح لوگوں لوٹ رہے ہیں, اسی طرح سارا سسٹم ہے. دیکھیں میں اس میں ایک پہلی بات چھوٹی سی عرض کر لوں ڈالر کے بارے میں. دیکھیں آپ اگر انڈیا کی ہسٹری کو دیکھیں گے نا ماشاءاللہ, تو اس کے اندر جو انڈیا نے پہلے دن کیا کیا, انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کو مضبوط کیا, امپورٹس کو کم کیا. ابھی بھی جو موجودہ حکومت کی کامیابی کے اندر یہ ہے کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر کرب لگایا, اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ کا کیا تھا, آپ کا اگر $40 ارب آ رہا ہے, $20 ارب آ رہا ہے تو $40 ارب جا رہا تھا. تو یہ آپ نے یہ لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ ہے جو گورنمنٹ نے کی ہے, اور جس کے آفٹر افیکٹس آپ کو پازیٹیو افیکٹس آنے نظر گریجولی شروع ہو گئے ہیں. کرونا کے بارے میں انہوں نے کہا آپ کی ابھی پورے ہر طرف, یہ ابھی میں نیوز میں سن رہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر لومیں پچھلے 40 سال سے اتنی فل فلو کے ساتھ نہیں چل رہی, اس وقت چل رہی ہیں. دیکھیں ہمیں مینڈیٹ 5 سال کے لیے آپ نے دیا ہے, ہمیں مینڈیٹ 2 ماہ کے لیے یا 2 سال کے لیے نہیں دیا. ہم نے اپنے اسٹریٹجی, آپ بھی کہتے ہیں 100 دن میں کچھ کریں گے, وہ دیکھیں ایک ہم نے بالکل وہ میسیج اگر آپ دوبارہ سن لیں گے نا تو اس کے اندر یہ نہیں کہا تھا 100 دن کے اندر آپ 1 لاکھ گھر بنا دیں گے, 1 کروڑ نوکری دے دیں گے. آپ اس کے اندر جو اگر آپ اس عمران خان صاحب کے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیں, اس کے اندر یہ تھا کہ ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مہنگائی جو اس وقت کمپیریٹیولی لوگوں کو نظر آ رہی ہے, ایڈمنسٹریشن میں صرف بزدار صاحب کو ہٹا کے ذرا سائڈ پر کیا جائے تو آپ حیران ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آپ تحریک چلا رہے تھے, بیماری ہیں وہ مہنگائی کی اور بیڈ گورننس کی, وہ تمام آفیسر دیکھتے ہی رہ گئے جو 10 سال نہیں لگے تھے, آپ نے انہیں کو لگا دیا ہے. آپ دیکھیں آفیسرز آپ نے آبویسلی ایک سول سروس کے اندر سے لے کے آنا ہے نا. اینڈ آف دی ڈے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ گریڈ 20 کے بندے کو اٹھا کے نوکری سے نکال دیں اور کرنل صاحب کو لا کے لگا دیں. آپ نے انہیں سے کام لینا ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گریجولی پروسیس ورکنگ کے اندر چل رہی ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں جی, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, 2 بڑی ہڈن چیزیں ہیں. کرنل صاحب مسٹ نو مچ بیٹر دین می. آپ کے دور میں انہیں FATF کی بات کی, بلوچستان لبریشن آرمی کو UN نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا. آپ کی TTP تحریک طالبان پاکستان کو اسی حکومت کے اندر آپ نے UN نے اس کو دہشت گرد تنظیم US نے ڈکلیئر کیا.
یہ آپ کی دیکھیں آپ کی فارن پالیسی اور اکانومی یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ہم نے فارن پالیسی کے اوپر بھی بہت ساری ہماری اچیومنٹس ہیں. اور جو اس وقت میں ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا, جو اس وقت جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے یہ صرف عمران خان کو ہٹانے کا نام نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان کو اپنی جو ایک سمت آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور موجودہ حکومت نے طے کی ہے اس سمت سے بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے گیم پلان بن رہا ہے, جس کے اندر انڈیا کو سپرامیسی دینا ہے اس ایریے میں اور انڈیا اور چائنا کو ایک مقابلے میں لے کے آپ کا آنا. الزام ہے کرنل صاحب, بتائیے کہ اس وقت جس طرح پاکستان کا سسٹم ہے, کئی سیاسی پارٹیاں یعنی درجنوں کے حساب سے, المیہ یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم تو ہے نہیں کہ بھی ایک ڈیلیور کر رہی ہے, ایک اپوزیشن میں ہے, انہوں نے شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, یہاں 4-4-5 بندے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر روز بلیک میلنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے حصہ بھی وصول کرتے رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں کبھی یہ پھنسیں تو ہم یعنی پھر اور حصہ لے لیں. ان حالات میں ڈیلیوری میں کون سا یہ تیر مار لیں گے پی ٹی آئی؟ دیکھیے ایک چیز تو پوری طرح واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ پہلا چانس تھا گورنمنٹ کا. ان ایکسپیرینس ان کے ساتھ چل رہا ہے 2 سال جو ہوئے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انڈیکیشنز بہتر آ رہی ہیں, لیکن ان 2 سالوں میں اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم سلیکٹ نہیں کی. آپ نے بزدار صاحب کا نے لیا, ایک کامن پرسیپشن ہے, بلکہ یہ پرسیپشن سے ہٹ کر مجھ جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں یہاں رہے ہیں, یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اس گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, میرا خیال میں ان کے پاس بزدار سے بہتر چوائسز تھی اور انہوں نے اچھا اس میں سب سے بڑی ان کی سادگی کہہ لو یا ان کی سمپلسٹی, ان ایکسپیرینس کہہ لو, وہ کنٹرول کہ بیوروکریسی کو ہینڈل کرنا اور بیوروکریسی سے کام لینا آسان کام نہیں. پھر شہباز شریف کے بعد جو سبسٹیچیوٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ڈیلیما سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین نااہل ہوئے. جہانگیر ترین بہت ایکسپیرینسڈ آدمی تھے جتنا میں ان کو جانتا ہوں, جن کو لوگ وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوتے پنجاب کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کو اس کے بعد پتہ نہیں کیا وجوہات ہوئیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا. اینی وے اس سے ہٹ کر جو مہنگائی کی بات ہے, مہنگائی ان کا کنٹرول اتنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں رہا مارکیٹ کمیٹیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن تھی, آپ نے 2 بڑی اپوزیشن پارٹیز کو کرپشن چارجز پر دیوار سے لگا دیا. میں جب کہتا ہوں دیوار سے لگا دیا, ان کی فیملیز کو دیوار سے لگا دیا, ان کی پولیٹیکل فیوچر کو دیوار سے لگا دیا, ان کی دولت کو دیوار سے لگا دیا. کون سی برآمدگی ہوئی ہے؟ اچھا اب چل رہے ہیں نا کیسز, دیکھیں کب ہوتے. وہ تو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے. کیسا جوڈیشل سسٹم ہے آپ کا؟ نیب پولیٹیسائز ہو گیا پچھلے 10 سالوں میں. بینگ ایکس نیب پرسن میں یہ کہتا ہوں پچھلے 10 سالوں میں آپ بھی تو لگے ہوتے رہے نا, پولیٹیسائز ہو گیا. ہم نے تو 2004 میں چلے گئے تھے, ہم ہٹ گئے تھے. اس کے بعد جب 2 پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں, زرداری, ان کو پتا تھا کہ ان کی ولنریبلٹیز کیا ہیں. بڑے آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن میں بڑے باکسز ہائی کمشنر تھے ان کے اپنے, وہ سارے چلے. انہوں نے ان کی پھر پلیسمنٹس ہوتی ہیں. پلیسمنٹ کو چھوڑیں, جب دوسروں کی گورنمنٹ ہو تب بھی ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بلکہ وہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ دوسری گورنمنٹ میں بھی رہے تھے. اچھا اس پلیسمنٹس میں انہوں نے نیب کو پولیٹیسائز کر لیا. اب نیب کے اندر آدمی تو وہی ہے نا جی. ایک چیئرمین اگر نیب چینج ہو گیا ہے یا 2-4 شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے بٹھا لیا ہے یا تیسرے کو بٹھایا, پورا نیب کا سٹرکچر تو نہیں. تو میرا کہنے کا وہ میں سمجھتا اتنے سال ہو گیا وہاں. مہنگائی بھی ایک ٹول ہوتا ہے کریٹ کرنے کا ان مافیاز کے لیے کہ وہ آنے والے, جب آپ کسی گورنمنٹ کو گرانے پر جاتے ہیں تو وہ مختلف ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ اداروں کے درمیان تفریق پیدا کریں, آپ مہنگائی پیدا کریں, آپ ان کو پرسنلائز ہو کر وہ کریں کچھ. تو مہنگائی بھی ایک ٹول ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ان کے پاس لیک آف گڈ گورننس, لیک آف گڈ گورننس آف کورس. ان کی گورننس اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس کو کنٹرول کر پاتے, اور انہوں نے اس ٹول کو یوز کیا. اچھا ایک صرف جملہ میں کہوں گا کراچی والی بات پر. کراچی کے حالات مختلف, جیسے آپ نے کہا وہاں رینجرز اور ISI پچھلے 10 سالوں سے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے اندر انوالو رہی, بلکہ وہاں پولیس کی جو DIG IG کی SHOs کی اپوائنٹمنٹ تک رینجر سے ویٹ ہوتی تب ہوتی تھی, اس لیے کہ انہوں نے کنٹرول کرنا تھا سارا. پولیس تو وہاں کی کرپٹ تھی, پولیس تو وہاں کی پولیٹیسائز تھی, ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. یہ بس کی بات تھی رینجرز کی اور ISI کی, ان کو سپیس ملا.
پھر ایک آدھ لوگ ہوتے ہیں جس آرمی نے بھی کہا کہ جو اپنے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور انہوں نے کیا بہتر میں نے کیا جا سکتا جی، تھا. جی. تو ہم بریک کی تعلیم ناظرین جب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم جو موضوع زیر بحث آئے گا وہ یہ ہے کہ ملک میں کورونا پھیل رہا ہے، اس پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور حکومت کی ہدایات یہ ہیں کہ اب ہوٹل اور اسکول اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو ٹائملی بند کر دیا جائے گا. ایس او پی کا خیال رکھا جائے گا تاکہ یہ جو دوبارہ نئی لہر ہے اس سے بچا جا سکے. آتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. عبداللہ گل صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، ان سے بات چلو بات کر لیتے ہیں. اب یہ ہے جی کہ گن صاحب ایک چھوٹا سا آج ایک ظاہر ملک میں بے شک غریب بھی ہوں لیکن جو ینگ طبقہ ہوتا ہے نوجوان، ان کی خیالات ملک کو سنوارنے کے لیے اچھے خواب اور ہوتے ہیں. یہ ایک بلوچستان سے جو چلے ہیں، پیدل ہی چلے ہیں، یعنی ایک تحریک جوانان پاکستان ہے، ان کے صوبائی صدر بھی ہیں بابر خجک، وہ وہاں سے کھچی بولان سے چلے کہ جو خاکے یعنی اپنے فرانس میں ہوئے ہیں ان کے خلاف کہ بھی ان کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے اپنی یعنی جذبات کا اظہار کے لیے. وہ کافی بڑا قافلہ ہے، اس پر ٹیک دیجیے. پھر عبداللہ صاحب آتے ہیں چونکہ ان سے پوچھے تحریک. اب دیکھیے یہ نوجوانوں کو آؤٹ لیٹس تو چاہیے، پیٹریاٹزم چاہیے. خاص طور پہ بلوچستان کے نوجوان بہت نیگلیکٹڈ رہے بلوچستان، چونکہ میرا خود تعلق بلوچستان سے ہے. اور بلوچستان کے جو نوجوان رہے ان کو اپرچونٹیز نہیں ملی، ایجوکیشن کی بھی نہیں. اور اب وہاں پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے جو آرمی نے وہاں انوالو ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے ان کی ایجوکیشن کے بندوبست کیے ہیں، ان کے لیے اسٹیڈیمز کھولنے کے بندوبست کیے ہیں، ان کے کھیلوں کے کمپٹیشنز بھی شروع ہوئے. تو ایک نوجوان اگر وہاں سے چلے ہیں تو ان کو چلنے دینا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری قوم کو. کیونکہ آپ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے مسلمانوں کی اور سارے پاکستانیوں کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اگر وہ وہاں سے چلے ہیں. پوری دنیا میں جو اسلاموفوبیا ہے، یعنی وہ تو پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک پروپوگنڈا اس حد تک جا چکا ہے. اور اس حد تک اوپن جا کر دیکھیے، اوپن ہو گئے نا، وہاں کے پریزیڈنٹ بہت اوپن ہو گئے بجائے اس کو کرنے پڑنے. اور یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی. صاحب وہ آگے ہیں عبداللہ گل صاحب. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، وہ ہم نے تعارف تو کرا دیا کہ تحریک جوانان پاکستان کے جو صوبائی ہیں بابر خجک صاحب، وہ بولان اور کھچی سے چلے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو میں سمجھتا ہوں سلام پیش کرتے ہیں سارے مسلمان بینگ کے بھی. وہ ایسا کاز ہے ان کا جو ہر پاکستان کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک اندر ایک یعنی محبت ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کی. تو یہ بتائیے ان کا کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے، کیونکہ آپ اس کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں کیونکہ تنظیم تو آپ کی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ان کو بنیادی طور پہ 1 نومبر سے انہوں نے یہ مارچ شروع کیا کچی بولان سے، اور وہاں سے پھر پیدل چلے. بلکہ ابھی یہ کیونکہ صادقآباد پہنچے ہیں تو صادقآباد کے اوپر کیونکہ وہاں پولیس وغیرہ ہے، علاقہ ذرا غیر محفوظ ہے، تو بڑا پولیس کے ساتھ 1 گھنٹہ بحث چلتی رہی. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ اپنی گاڑی میں آپ کو لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد سارا فوت ہو جائے گا اگر آپ نے یہ کام کیا. تو میرے خیال میں کہ بڑا لائق تحسین ہے. بلوچ لڑکے ہیں اور ینگ لڑکے ہیں، اور انہوں نے جس انداز میں یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے، یا فرانس کے اوپر جو ہے کم از کم ایک ایسا پریشر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جائے تاکہ ان کو پاکستان کے نوجوانوں کے اور پاکستانی قوم کے جذبات کی جو ہے وہ جذبات تو ان کے درست ہیں، لیکن پرائم منسٹر پاکستان میں ہر فورم کے اوپر اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہیں اور فرانس پر احتجاج بھی کیا گیا ہے. تو ملک جو ہے اس کے ساتھ تعلقہ تو رہ کے ہی ان کے احتجاج کیا جا سکتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی آپ کا اور میرا تو ہو نہیں سکتا. اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت العالمین کا اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا، ان تک نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے توہین رسالت کا مرتکب ہو، چاہے وہ غلاف کعبہ سے چپٹا کیوں نہ ہو،
اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی جائے. جی. اب فرانس کے متعلق ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں یہ کسی کا نام نہیں لے سکتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ افواج پاکستان کے اندر کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے جن کا فرانس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو رہی تھی، اور تقریباً 90 کروڑ کا ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ابھی حالیہ 90 کروڑ ڈالر کا 90 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ایک حالیہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا. تو یہ افواج پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں نا، یہی بات ہے. اب کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہمیں یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے تو ہم کم از کم عالمی ایک کانفرنس تو بلوا سکتے ہیں کہ ہم تمام علماء کو بلا کے اور اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ ایسے وقت میں قرآن کے کیا احکامات ہیں، نبی کے کیا احکامات ہیں، کیا کرنا چاہیے. اور دنیا کو ہم نے جواب نہیں دینا، ہم نے تو نبی کو جواب دینا ہے. آخر میں جا کے ہم نے کیا یہ دیکھنا ہے کہ فرانس کے ساتھ مجبوری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. علماء کرام کانفرنس ہونی چاہیے وہاں کا، بالکل درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام آباد تک آئیں گے اور میڈیا جو ہے ان کا ساتھ دے، کیونکہ یہ میڈیا کا میرے خیال میں نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ ان کا ایک جو نہیں بالکل نہیں، ایسے کاز کے لیے ہم ظاہر ہم ساتھ ہیں. تو میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جٹھا صاحب، بات تو درست ہے کہ اس سے آگے ہمارا کیا ہے، ساری دلیلیں، سارے کاروبار اور ساری دوستیاں، ساری دشمنیاں اگر نبی کے بس ایک بات کہوں گا، دیکھیے ہمیں جذباتی ہو کر اپنا نقصان نہیں کرنا. ایسے وہ کر یہ بات ہے بالکل. دیکھیں وہ جو نوجوان جو کاز لے کے چلے ہیں، دیٹ از اے پازیٹیو کاز. وہ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے ہائی لائٹ ہو. اس سے آپ اپنی جو پیارے نبی کی جو توہین ہوئی ہے اس ایشو کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اسٹرینتھن کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ریزنٹمنٹ ہے مسلمانوں کاش ہوا اسی کا اجلاس بھی ہوتا، لیکن وہ تو آپ کو دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جو نہیں، ان کو انکریج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، جیسے صاحب کہہ رہے ہیں بالکل، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، میڈیا کوریج دینا چاہیے تاکہ دنیا تک ہمارے جذبات لوگوں کے پہنچے. اور دوسرا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو کرنل صاحب نے جس کو پہلے ہی کہا کہ ان کو بھی اسٹیٹ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اسٹیٹ، دیکھیں ہمیں پولرائزیشن اپنے ملک کے اندر کریٹ نہیں کرنی، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب کورونا جو ہے یہ کیونکہ یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ بھی قوم کو بتاتے رہنا کہ بھئی آپ اتنا کمفرٹیبل نہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہربانی کی ہے، کچھ کم یہاں پھیلا ہے، تو لوگ بڑی کئی دفعہ دلیری سے، اب بھی کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لیکن جن کا مر جاتا ہے، جو اتنی موتیں ہوئی ہیں دنیا میں 12 لاکھ سے زیادہ تو آدمی جان کی بازی ہار چکا ہے، اور پاکستان میں بھی 7,000 سے تو کراس کر گیا. تو حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ جو 20 نومبر ہے اس کے بعد پھر وہ شادی ہال اور تھیٹر، سینما گھر، تعلیمی ادارے بند کر دی جائیں گے. تو اس پر کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح کیا جائے؟ کاروبار زندگی تو فیکٹریوں میں پھر کام ہو رہا ہے، جو آپ ابھی کہتے ہیں فیصل آباد میں فیکٹریاں دھڑا دھڑ چل رہی ہیں. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آج بھی میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں، آج بھی گاؤں وغیرہ میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیہاتوں میں ایسا ہی ہے. آج بھی لوگ، پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے ملے، اچھے بلے پڑھے لکھے تھے، کہتے نہیں 4 دن کرونا والا ڈرامہ بڑا چلا ہے، انہوں نے اس کو ڈرامہ کا نام دیا. تو یہ میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر میں سمجھتا ہوں پہلے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، لوگوں کو اویئرنیس دی گئی. دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں کچھ چیزیں مینڈیٹری ہیں جو معاشرے کی سروائیول کے لیے ضروری ہیں، کچھ چیزیں سیکنڈری ہیں، جس طرح میرج ہال ہے. دیکھیں میرج ہال جس کا بزنس بند ہو رہا ہے اس کے لیے تو وہ بڑا مشکل ہے. میں اپنے کچھ میرے بزنس اس طرح کیا کہ جو کرونا کی وجہ سے آج بھی ابھی تک ریسٹور نہیں پراپرلی ہو سکے. لیکن یہ ہے کہ کچھ مینڈیٹری ہیں، کچھ جس طرح بھی یہ شادی اگر آپ آؤٹ سائڈ کر لیں گے، انڈور ختم کر دیں گے، تو اس سے ملک کی اکانومی کے اوپر اس طرح ڈائریکٹ افیکٹ نہیں آئے گا. جس طرح آپ کی انڈسٹری ہے وہ تو چلانی ہے، تو آپ نے اپنا حکومت کا اور ملک کا نظام چلانا ہے، تو اس کے اوپر تو ہم کمپرومائز کریں کہ ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ملک کی بقا کے لیے، اکانومی کی بقا کے لیے. لیکن جہاں گنجائش ہے کن چیزوں کو ہم وقتی طور پہ روک سکتے ہیں اور اکانومی پہ اس پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ سٹیپس لینے چاہیے. اور ہم سب کو ایز اے قوم اس بات بعد میں سن لیں کہ پھر آپ کیا ہے. ناروے سے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ہیں، انہوں نے کورونا پر بہت زیادہ ریسرچ کیا. ڈاکٹر نہیں، سائنٹسٹ. چلو سائنٹسٹ بھی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں طاہر صاحب. نہیں ہوتے، بہت فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلو یہ ہے کہ ہم نے تو آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ لائیو ہیں ٹی وی کے اوپر،
تو قوم کو بتائیے ہمارے پینل کو بھی کہ یہ کورونا کی جو دوسری لہر پاکستان میں آئی ہے، دوسری لہر یورپ میں تو اس سے پہلے آ چکی ہے اور وہاں یہ کافی شدت سے، یہاں بھی اب کافی کام خراب ہے، حکومت دوبارہ سوچ رہی ہے کہ کافی کاروباروں کو مدعو کیا جائے، کیا کہیں گے؟ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں نالج بیسڈ کریں ایک حصہ، اور احتیاط میں اور فیئر میں فرق کر کے بات کریں. میڈیا جتنے آؤٹ لیٹس ہیں لوگوں کو ڈرائے مت، لیکن پریونشن کی طرف احتیاط لازم ہے. اس کو بالکل خوف کی حالت میں ایک ڈریکولا نہ سمجھے، یہ عام سا وائرس ہے، یہی سمجھے اس کو. اور اللہ کے فضل سے آپ یہ اندر اپنے ول پیدا کریں کہ ہم نے اس کے اگینسٹ اندر ہمارے باڈی نے ورک کرنا، اچھی خوراک کھائیں، سبزیاں کھائیں، گرین فوڈ کھائیں، خاص طور پہ وہ چیزیں جو آپ کو جیسے املی ہوتی ہے الکلائن ہے جی، اچار کھائیں جس میں آپ کو کھٹا اچار تھوڑا سا، اس طرح کی چیزیں جو کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ وائرس کے ایفیکٹ جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیتی ہے اس کی لپڈ کو. اب جو ویکسین کا معاملہ ہے وہ بہت مہنگا ویکسین ہے، وہ ہوپ کا ایک معاملہ ہے. پہلے بھی ہر 4 مہینے کے بعد ہر یورپین ملک میں ویکسین کا ایک اشتہار لگتا تھا. وہ اس لیے کہ یہ قومیں بڑی سمجھدار ہیں، یہ اپنی اپنی قوموں کو ہوپ میں لگا کر چلاتی ہیں نظام کو. ہم تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو پورے شہر میں ہم نے بگدڑ مچا دیتے ہیں اور افراتفری نازل کر دیتے ہیں. اس حالات سے قوم کو آپ نے بچانا ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. ویکسین کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی کہتے ہیں، فائزر بھی اور اس طرح کی کافی کمپنیوں نے بنا لی، مہنگی تو چلو ہوگی لیکن جان سے زیادہ تو کوئی چیز مہنگی نہیں ہے. جی ویکسین کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی جینیٹک سیٹ اپ ہوگا اس کے پیرالل وہ کاؤنٹر جینیٹک سسٹم ہوگا اس وائرس کا. اب وائرس میوٹیٹ ہو رہا ہے، 15 دن کے بعد اس کی میوٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ جانوروں میں آ جائے تو میوٹیشن اور تیزی سے آ جاتی ہے. جیسے ڈینمارک میں یہ چوہوں کی ایک قسم کے آپ کہہ لیں جانور کے اندر وہ آیا ہے، اور ان کو انہوں نے فارم کے اوپر مارنا شروع کر دیا ہے، وہ سب جو بھی پیداوار کر رہے تھے پروڈکشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ ہوتا ہے 15-20 دن کے بعد، تو کوئی وائرس کمپنی یہ گارنٹی نہیں کر سکتی کہ یہ اگلا جو وائرس کی نسل ہوگی اسی کی اس کے کمپیٹیبل ہوگا جو ہمارا انجیکشن ہے. اب ایک اور معاملہ ہے، اسے کہتے ہیں پلیسبو ایفیکٹ. چونکہ وائرس کا تعلق ہماری اس کو مارنے کا تعلق امیونٹی ڈیولپ کرنے کے ساتھ ہے. امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے کاگنیشن سے، انسانی نفسیات کی اسٹرینتھ کے ساتھ، اس کو پلیسبو ایفیکٹ کہتے ہیں. وہ تو ہر چیز جو آپ لیں گے، جو پازیٹیو آپ سوچ کے کھائیں گے، وہ آپ کی امیونٹی کو ڈیولپ کرنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا طاہر صاحب ایک منٹ رکیے گا، کرن صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ کریں. اور چٹھا صاحب نہیں، سائنسدان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں خوف نہیں طاری کرنا چاہیے، جو اوائڈیبل ہیں ان اوائڈیبل کے درمیان سوال کریں نا، تمیز کرنی چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کہ یہ ہم شادی ہال وغیرہ جو ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے یا سکولنگ وغیرہ پر، کیونکہ ہمارے ہاں وہ جو اویئرنیس ہے اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو کہ یورپ میں ہے، اور لوگوں کو ایک ایجوکیشن دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ پریکاشنز نہیں لے پاتے جو کہ ضروری ہیں، جو کہ یورپ میں ایجوکیٹڈ لوگ لیتے ہیں. تو اس صورت میں جو اوائڈیبل ہیں ان کو ہم، جیسے انڈسٹری ہے ہم اس کو نہیں بند کر سکتے، جیسے فارمنگ ہے ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. ہاں اسکول میں اور شادی ہال میں یا فنکشنز میں یا پبلک گیدرنگ میں ہم پابندی لگا. تو یہ آپ تھوڑا سا اس پر ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کیا اوائڈیبل ہیں اور کیا ان اوائڈیبل ہیں؟ جی اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ پبلیکیشن کی ہے ایسوسی ایشن آف فزیشین اینڈ سرجنز یو کے نے، اور اس کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی پیش کیا گیا تھا ڈیلی نیوز پاکستان میں، کہ جب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی پوچھے کسی سے بھی ایکسپرٹ سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے میتھڈ کیا ہے، تو وہ میتھڈ ڈسکرائب کیا گیا. اگر اس میتھڈ کو یہ کوئی 19 صفحات کی ایک میری پبلیکیشن ہے، کائنڈلی گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ پڑھے اور اس کے مطابق کام کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر، ہر اسکول کے اندر وائرس ڈرائیونگ ویریبلز مختلف ہوں گے. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے انتظامیہ نے، ان ویریبلز کو میپ کرنے کے بعد کرنا ہے. مثلاً کوئی اسکول بند نہیں ہوا پہلے ناروے میں، لیکن اگر ایک کلاس میں
ایک بچہ ہوا ہے تو اس کا پورا ڈیٹا انہوں نے والدین کا سب کو کوارنٹائن کر دیا, پوری کلاس کو کہا کہ جا کے ٹیسٹ کریں. یہاں بھی آج سے ایسا ہی کلاس ہوا ہے, بند یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. جی. تو یہ سینسیبل میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بیلنس اسکور کارڈ میں آپ نے چلنا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے نہیں, کہ ان کے شادی والدین ہال کا تو والے- ڈیٹا ہم لے لیں گے کلاس میں, یعنی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہے اور ایک بچے کو ہو گیا ہے تو Exactly. دوسروں کو ٹرانسمٹ ہو گیا نا. یعنی پورے نظام کو ہم نے نہیں بند کرنا, ہم نے بتدریج رکھنا ہے, لیکن ہماری سرویلنس ہونی چاہیے. کمشنر صاحب یا جو بھی ہمارا سینٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے, یا ہمارے چٹھا صاحب آفیسر جو سوال لگے ہوئے ہیں. پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا. چٹھا صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ یہ حکومت میں ہے پی ٹی آئی کی, تو یہ آپ ذرا ان کو بتائیے کہ کیا کریں گے. طاہر صاحب میرا ایک بڑا بیسک کویسچن ہے جو اس کے بارے میں ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. بہت ساری ہم نے اس کو بس شروع میں سنا کہ جی آنکھ سے, ناک سے, کان سے, منہ سے, پھر جی نوٹوں سے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر سنا فوڈ سے بھی ہوتا ہے. اب پتہ چلا جی فوڈ سے نہیں ہوتا, صرف آپ کے منہ سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بریف کریں, ہماری جو اس وقت پورے پاکستان میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان کی اویئرنیس کے لیے, گائیڈنس کے لیے, کہ اس کی بیسک جو پھیلنے کے سورسز کون کون سی ہیں اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی بیسیکلی یہ پھیلنے کا ایک میڈیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا میڈیم ہے جس کے تھرو یہ چل کے آپ کی طرف آ جاتا ہے. سب سے بڑا میڈیم جو ہے وہ ہوا ہے, کہ ہوا میں اگر اس کی انٹینسٹی موجود ہے, ایک کمرہ ہے, کمرے میں ایک آدمی کو ہے, کمرے کے پر کیوبک والیوم کو آپ چیک کریں کہ اگر وہ چھوٹا کمرہ ہے تو چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس کی ہر ریسپیریشن کے اوپر ہزاروں وائرس اس کے منہ سے نکل رہے ہیں جو ہوا کے اندر جا رہے ہیں, اور دوسرے آدمی کی طرف جو پہنچ رہا ہے وہ ناک سے لے رہا ہے یا منہ کے سانس لیتے دیتے میں وہ چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ آپ کے ناک کے اندر جا کر بیٹھتا ہے, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیزل ایریا ہے ناک کا, سائنس اسے کہتے ہیں, اس سے آگے آ کے پھر یہ آپ کے گلے میں آتا ہے, فیرکس اور لیرکس ایریا میں, اس کے بعد آپ کے ٹریکیا میں آتا ہے جو نالی دو پھیپڑوں کو جا کے ملاتی ہے, اس کے بعد پھیپڑوں میں آتا ہے جہاں پہ یہ خطرناک ہو جاتا ہے. آپ کے باقی سوال کی واپس آتا ہوں. اب یہ آپ کہیں کہ یہ اس چیز سے آتا ہے اس چیز سے نہیں, ہم نے اس چیز کے اوپر جانا ہے. احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, آپ نے ناک کے اوپر کوئی فلٹر لگانا ہے تاکہ یہ رک سکے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہوا ہے, اس نے ناک اپنا صاف کیا ہے اور ناک کے ساتھ اس کا وہ لیکوڈ بھی لگا ہوا ہے جو ناک سے نکلتا ہے جی, اسی میں وائرس موجود ہے. اب اس نے آپ کو سلام کیا ہے, اس نے آپ کو فوڈ آپ کو پکڑائی ہے, تو چانسز ہو سکتے ہیں. چلو یہ تو ظاہر ہے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, یہ تو میں سمجھ اتنی کچھ زیادہ چیزوں سے پھیلتا ہے کہ انسان بس کوشش کر سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ویکسین جو ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کب تک یہ آ جائے گی؟ مہنگی یا سستی تو بعد کی بات ہے. یہ جناب کوئی نیکسٹ ایئر کے قریب ویکسین آئے گی, لیکن اس میں بھی -90 کا ٹمپریچر کا باکس ہونا چاہیے جو فائزر کا ہے. وہ پاکستان میں تو ٹمپریچر مینٹین ہی نہیں کیا جا سکتا کسی حالت میں. کر لیں گے ہم, صرف بنائے تو صحیح کر لیں گے اپنے عوام کو. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جب مین سٹریم میں آتا ہے یہ کہیں کہ ایک آدمی کو وہ پازیٹیو ہے, اس کو ہم یا نہیں ابھی ہوا تو اس کو امیون کر دیا, وہ اور بات ہے. ہمیں ریزلٹ جس دن دیں گے وہ لوگ جو وینٹیلیٹر کے اوپر بے ہوش ہوئے ہیں اور جن کے لنگس میں کلسٹر بنے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم نے آکسیجن کے اوپر لگایا ہوا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے جی, اور انٹینسیو کیئر میں موجود ہیں. جب وہ 100 میں سے کوئی 70-80 ٹھیک ہو کے واپس آ گئے تو پھر ہم بھی پاکستانی قوم کو بھی کہنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بات سمجھ تو یہی آ رہی ہے کہ آدمی احتیاط ہی کر سکتا ہے. تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. ڈاکٹر صاحب سائنٹسٹ ہیں اور اس پر بڑی مہارت ہے ان کی, پوری دنیا میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں. ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال یہ ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی. سیاست جو ہے وہ جان زندگی کے بعد ہی آتی ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں ہمارے بس میں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ماضی کی طرف لوٹیں. ہوٹلوں میں جس طرح بچوں کو بھی منع کریں, اپنے گھروں میں کھانا پکائیں, اور سبزیاں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو ذرا جو امیونک سسٹم کو بہتر کرتی ہیں. ڈاکٹر وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ خدا کی میں سمجھ بڑی مہربانی ہے کہ جہاں ابھی تک ہر چیز تازہ ہر جگہ سے مل سکتی ہے. یورپ کی طرح نہیں ہے کہ فریزنگ ہے, فریزنگ میں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.
हैं।